نماز ایسی عبادت، مثلا روزے کے اندر یہ مسائل آتے ہیں کہ اگر روزے میں آپ کو نقصان کا خوف ہو، روزہ معاف، سفر میں ہیں روزہ معاف، سفر میں نہ ہونے کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، بیمار ہیں روزہ معاف. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے لا تسقط بأي وجہ، کسی بھی وجہ سے نماز معاف نہیں کی گئی. لہذا یہاں تک کہ مسائل موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو تو اس غرق ہونے والے شخص کو کیسے نماز پڑھنی ہے. غرق ہو رہا ہے، اس کو یاد آیا میری نماز باقی ہے، اب وہ یہ نہیں سوچ سکتا چلو اب تو جا ہی رہا ہوں، اللہ کے پاس دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. لیکن غرق ہونے والے شخص کے لیے نماز کے اپنے احکام ہے کہ اس کو کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، کس طرح سے نیت کرنی ہے، کس طرح سے رکوع و سجود جتنا بھی موقع ہو کس طریقے سے اس کو اپنی نماز کو انجام دینا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان پانی میں جا رہا ہو، غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، مگر پروردگار عالم کہتے ہیں کہ نماز پھر بھی تمہیں معاف نہیں ہے. اور سب سے آسان چیز ہماری زندگیوں میں کہ جس کے اوپر سب سے آسانی سے ہم کینچی مارتے ہیں وہ نماز ہے. تھوڑی سی مصروفیت بڑھ گئی، نماز گئی. سفر میں ہیں، نماز گئی. کام کا لوڈ آیا، نماز گئی. سب سے آسانی سے بیمار ہوئے، نماز گئی. اور بیماری بھی کیسی بیماری، ایک تو یہ ہے کہ بیماری ایسی ہے بیچارہ ہاسپٹل میں بیڈ کے اوپر آئی سی یو میں لیٹا ہوا ہے تو سمجھ میں بھی آئے، پھر بھی معاف نہیں ہے اگر جاگ رہا ہے اور ہوش میں ہے تو، لیکن پھر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے انسان کو. لیکن تھوڑی سی 4 چھینکیں آئیں، نماز گئی. بخار ہوا، نماز گئی. کھانسی ہو گئی، نماز گئی. خود نماز کو ہم نے جتنی اہم چیز ہے اور جتنی زیادہ تاکید اس کے اوپر کی گئی ہے، ہم نے اتنا ہی زیادہ اس کو سہل اور آسان بنا لیا. مگر کیا نماز کے اندر یہ جو احکام دیے گئے ہیں کہ اگر انسان حالت نجاست میں ہو، مثلا فرض کریں کوئی چھینٹ پڑ گئی، کوئی نجاست لگ گئی، کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، بدن پاک نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ کیوں دیے؟ اس لیے کہ نماز چھوڑ دیں ہم. کتنے سارے لوگ سفر میں صرف اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ پتہ نہیں، اچھا ایک مرتبہ یہ کہیں کہ جی معلوم ہے کہ ہم نجس ہو گئے ہیں، مثلا کوئی چھینٹ ایسی جو واقع جس کے بارے میں آپ قسم کھا سکیں کہ یہ نجس چھینٹ ہے، وہ آپ کے لباس پہ یا بدن پہ گری ہے، معلوم ہو تب بھی گنجائش نہیں ہے. پتہ نہیں کیسی چھینٹیں پڑی ہیں، جب پتہ ہی نہیں تو سب آپ کے لیے پاک ہے دیگر. وہ اسی پتہ نہیں ہی کے اوپر راستے کے سفر کی جتنی بھی نمازیں سب معاف تو نہیں ہوتی لیکن کر لی جاتی ہیں معاف. تو جتنی آسانی سے اور جتنی بے دردی سے ہم نماز کی گردن پہ خنجر چلاتے ہیں، شاید ہی کوئی اور چیز ہو. حتیٰ وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے روزہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں، نماز وہ بھی نہیں پڑھتے. تو سب سے میں نے کہا نا کہ اہم ترین عبادت ولایت کے بعد، یعنی اگر ولایت کے بعد آپ شاید فہرست بنائیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے نمبر 1 اگر کسی چیز کو لکھا جائے گا تو وہ نماز ہوگی، کہ جو کسی حال میں معاف نہیں کی گئی ہے، جس کے ہر حالت کے اعتبار سے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، آپ جس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنی ہے. پاک نہیں ہے تو کیا ہوگا، پاک ہے تو کیا ہوگا، دوران نماز نجس ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنے پہلوؤں سے جو گفتگو کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز نہ چھوڑیں. مطلب ہم لوگ پڑھائی کا لوڈ آیا، امتحانوں کا زمانہ ہے، وقت نہیں مل رہا تو سب سے پہلے کینچی لگے گی تو نماز. کھانے پہ کوئی کینچی نہیں مارتا، کھانے میں بھی تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا نا. کہیں جی چلیں آج 2-3 دن کھانا نہیں کھائیں گے، ہم امتحان کی تیاری ہو رہی ہے، بیمار ہیں 2-3 دن کھانا نہیں، بیماری میں کھانا بڑھ جاتا ہے، سوپ بھی پیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں یہ بھی پیا جا رہا ہے اور وہ بھی پیا جا رہا ہے. ایک بیچاری مظلوم جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ نماز ہے، کہ جو اضافی چیز ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ میں رکھ دیں. تو گزارش یہ ہے کہ نماز کو خود بھی اہمیت دیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں. انتہائی اہم ترین عبادت، حتیٰ فقہاء نے مقدمے کے اندر مختلف روایات لکھی ہیں. صرف ایک روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بھی، بعض روایتوں کے مطابق چھٹے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام جو رئیس مذہب جعفری کہلاتے ہیں، ان کی شہادت ایک قول کے مطابق 15 شوال کو گزری ہے اور ایک قول کے مطابق 25 شوال کو آنے والی ہے. البتہ 25 رجب کا بھی قول ہے اعلیٰ. تو انہی کی ایک حدیث، اور وہ حدیث آپ ذرا غور کریں، دیکھیں. مثلا فرض کریں میں ہوں، پہلے اس کو ذرا عوامی لیول پہ سمجھیں تو پھر ہم ہائی لیول پہ بات کرتے ہیں. مثلا فرض کریں
یا ہم میں سے کوئی بھی انسان، ایک عام انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہی ہوتی ہیں کہ ان کا کیا ہوگا. اچھا مثلا فرض کریں میں اگر مر رہا ہوں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں میرے پاس. مثلا فرض کریں میں مدرسہ چلاتا ہوں تو میرا مدرسہ اس کا کیا بنے گا. مثلا فرض کریں میرے کوئی کاروبار چل رہا ہے تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا. میرے بیوی بچے ہیں تو ان کا کیا ہوگا. اور میری کوئی دارائی ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، یا کہیں اور میری انوالومنٹس ہے، یا جو کچھ ہے میرے پاس، ہر چیز کی میرے پاس فکر ہوگی کہ ان سب چیزوں کا کیا بنے گا. اگر فرض کریں ایسے موقع پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کسی ایک چیز کی بات کریں، آپ کسی ایک چیز کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر دیں، تو اب اتنی ساری فہرست میں سے اگر آپ کسی چیز کو نکالیں گے تو ایک تو نکالنا مشکل ہوگا. آپ اپنے کاروبار کی بات کریں، آپ اپنے مدرسے کی بات کریں، آپ اپنے مثلا بیوی بچوں کی بات کریں، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بات کریں، آپ اپنی دوسری پراپرٹیز کی بات کریں، کس چیز کی بات کریں؟ ساری اہم ہے آپ کے لیے. تو مثلا انہی ماں باپ اور بہن بھائیوں کی خاطر مثلا ایک انسان اپنی زندگی کو ایسا گزار دیتا ہے کہ ان کی خاطر خدا کو بھول جاتا ہے. اتنا مشغول اور مصروف ہو جاتا ہے کہ کمانے کے چکر میں اتنا رہ جاتا ہے کہ جی بیوی بچوں کو اچھی زندگی مل سکے، گھر والوں کو اچھی زندگی مل سکے، ان کا مستقبل اس کے بقول سیکیور ہو سکے، تو دن رات محنت کرتا ہے، اچھا کماتا ہے تاکہ یہ اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں، اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں. تو بعض اوقات انسان خدا کو بھول جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اب ان کو لے کر آئے بیچ میں یا نہیں، جن کی وجہ، جس چیز کی وجہ سے ان کی زندگی چل رہی تھی، اپنے کاروبار کو لے کر آئے. کس چیز کو لے کر آئے؟ لیکن فرض کریں کہ اگر کسی چیز کو لے کر آئے گا تو یہ سمجھا جا سکتا ہے اس بات سے کہ بالآخر سب سے ٹاپ لسٹ پر اس کے پاس یہی چیز تھی. مثلا فرض کریں اس نے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی وصیت کی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز سے زیادہ اہم اس کے بچے ہیں اس کی نظر میں، لہذا اس نے ان ساری چیزوں میں سے بچوں کو چنا ہے. جبکہ وہ اپنے مال کی بھی کر سکتا تھا، اپنے کاروبار کی بھی کر سکتا تھا، اپنی دوسری چیزوں کی بھی کر سکتا تھا. اب آپ خود سوچیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت امام کا، امام علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا، اپنے تمام بیوی بچوں کو جمع کیا، اپنے تمام اقارب کو جمع کیا. گھر میں امام کے اطراف میں سب موجود ہیں، امام علیہ السلام بستر پہ موجود ہیں اور امام کا آخری وقت ہے. اب امام علیہ السلام ان کو ایک وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک وصیت کرنا چاہ رہے ہیں امام علیہ السلام. اب امام علیہ السلام یہاں پر بھی مختلف چیزیں ہوں گی امام کے پاس. امام کی اتنی بڑی یونیورسٹی، ان کو کتنی فکر ہوگی اس کی کہ جو میں نے آباد کی ہے. خاص طور پہ دیکھیں جس نے جو پودا لگایا ہوتا ہے اس کو اس سے بہت انسیت ہوتی ہے. اگرچہ یہ پودا لگایا تو امام باقر نے تھا، لیکن امام باقر کو مثلا فرض کریں 3-4 سال ملے ہیں، لیکن امام صادق نے اس پودے کو بڑھایا ہے آگے، اور تقریباً 20-22 سال امام صادق علیہ السلام کو ملے ہیں کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے اس دین مبین اسلام کی ترویج کی، کہ جو ایک اہم سبب بنا جس کی وجہ سے فقہ جعفری کہا جاتا ہے. تو اب امام علیہ السلام نے اتنی ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا ہے. بچے بہرحال امام کی ایک جو ماحول آپ کو معلوم ہے، منصور دوانقی کا زمانہ ہے اور انتہائی سخت زمانہ ہے، تو امام کے بچے بھی ایک اہمیت کے حامل ہیں اس پرآشوب ماحول میں، کہ ان کوئی وصیت کریں کہ جی میرے بچوں کا خاص خیال رکھنا، خاص طور پہ میرے بعد جو ہونے والا امام ہے اس کو خاص خیال رکھنا. امام علیہ السلام اپنے یونیورسٹی کی بات کر سکتے ہیں، امام علیہ السلام اپنے باغات کی بات کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی بات کر سکتے ہیں، مگر ان تمام چیزوں میں سے یاد رکھو، یہ میرا پیغام سب تک پہنچا دو کہ لا تنالوا شفاعتنا لمن استخف بالصلاۃ، کہ جو بھی نماز کو سبک سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. یعنی اتنی ساری چیزوں میں سے امام علیہ السلام نے، چلیں اگر دین بھی لیں آپ، امام نے جی دنیاوی کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، دین کی بات کرنی تھی، تو دین میں بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، اور دوسری جزیات کے اندر اگر آپ چلیں جائیں تو کتنی ساری چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں سے امام علیہ السلام نے خاص ایک نقطہ اٹھایا اور ایک انگلی رکھی ہے نماز کے اوپر. اچھا امام نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھے گا اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی. امام نے یہ نہیں کہا ہے. امام نے کہا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا، سبک سمجھے گا، یعنی ممکن ہے پڑھتا ہو لیکن اس کی پرائیورٹی لسٹ میں سب سے آخر میں نماز ہو،
سارے کام ہو گئے, اب فرصت بچ گئی ہے ٹائم پاس کرنا, چلو اب نماز بھی پڑھ ہی لیتے ہیں. نماز کو ہلکا سمجھنا, نماز کو اہمیت نہ دینا, امام نے اس کی بات کی ہے. بے نمازی تو میرا خیال ہے امام نے شاید یہ تصور بھی نہ کیا ہو اس زمانے میں کہ میرا ماننے والا ہو اور میرا شیعہ ہو اور اپنے آپ کو جعفری کہتا ہو وہ بے نمازی ہو. لہذا امام نے بے نمازی کی بات ہی نہیں کی ہے. یعنی یہ امام نے گویا مسلم سمجھا کہ اگر ہمارا ہوگا تو نمازی تو ہوگا ہی ہوگا. اما اس کے اندر امکان تھا کہ نمازی ہونے کے باوجود بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی غالب آ جائے کہ وہ نماز کو اتنی اہمیت نہ دیتا ہو. امام نے کہا دیکھو جو نماز کو ہلکا سمجھے گا وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. اب آپ خود سوچیں, ہم اپنی زندگی گزارتے ہی انہی ہستیوں کی شفاعت کے بلبوتے پر ہیں. اب وہاں جا کے دروازہ نوک کریں آپ. علی ابن یقطین کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, 7ویں امام کا, نہیں سنا؟ بہت مشہور واقعہ ہے. علی ابن یقطین 7ویں امام کے اصحاب میں ہیں, درست؟ وہ 7ویں امام کے صحابی ہیں, جلیل القدر انسان ہیں. 7ویں امام نے ان کو تاکید کی ہے, ان کو ضمانت دی ہے کہ تم مثلا کبھی تلوار سے نہیں مارے جاؤ گے, تمہیں کبھی جلایا نہیں جائے گا, تمہیں کبھی فقر تمہارے کو نہیں پہنچے گا, صرف ایک شرط کے ساتھ, میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دے رہا ہوں, تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو, اور وہ یہ کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی میرا ماننے والا آئے گا تم اس کی مدد کرو گے. کیونکہ یہ وزیر تھے ہارون کے, ہارون کی مشینری کا حصہ تھے, البتہ امام کے اذن سے تھے وہاں پر. تو امام نے اذن اس شرط پہ دیا تھا کہ کوئی بھی میرا ماننے والا تمہارے پاس کبھی مدد کے لیے آئے گا تو تم اس کو انکار نہیں کرو گے. یہ اب کیا مقام ہوگا ان کا بھی کہ امام, یعنی انہوں نے کئی دفعہ سوچا کہ ہارون کو چھوڑ کے الگ ہو جائے, مگر امام نے ان کو اجازت نہیں دی. امام کو کتنا ان کے اوپر بھروسہ بھی ہوگا کہ یہ بندہ ہے اس قابل کہ یہ وہاں رہ بھی سکتا ہے اور خدمت بھی کر سکتا ہے, اور کی بھی ہے انہوں نے خدمتیں. ایک مرتبہ ابراہیم جمال ان کی خدمت میں پہنچا, کسی کام سے دروازے کو نوک کیا تو انہوں نے ملنے کی اجازت نہیں دی, مثلا ٹائم نہیں ہے, مصروف ہو, جو اس قسم کے لوگوں کی صورتحال ہوتی ہے. وہ بیچارہ چلا گیا واپس. یہ بندہ علی ابن یقطین حج کے موقع پہ جب حج پہ گیا, وہاں پر جب مدینہ مشرف ہوا تو امام کا صحابی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ جائے اور امام صادق سے ملے بغیر وہیں سے چلا جائے. ہم لوگ تو یہ کر لیتے ہیں, مثلا نجف جاتے ہیں, اصل ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں مراجع ان کے پاس, جا کے ان سے ملیں, ان سے فائدہ اٹھائیں, ان سے کچھ بلاخر ایک روحانیت. بلاخر دیکھیں اگر آپ کچھ بھی نہ سنیں, صرف جا کے چہرہ دیکھ کر واپس آ جائیں تو بھی اثرات ہیں ان چیزوں کے. ایک مرجع ہے, ایک نائب امام ہے, بہت سے لوگ ان کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو عادل سمجھتے ہیں. ایک عادل نائب امام ان کو میسر ہو اور وہ اسے ملے بغیر آ جائیں. ہم لوگ تو کر لیتے ہیں, لیکن وہ اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام سے ملے بغیر چلا جاؤں. لہٰذا گیا امام کے دروازے پر, جب دق الباب کیا تو امام نے ملنے سے منع کر دیا. اب دیکھیں وہ امید تھی نا اس کو کہ امام منع نہیں کریں گے, اس امید سے امام کے دروازے پہ گیا تھا, مگر امام نے منع کر دیا. تو کیا حال ہونا چاہیے اس بندے کا؟ اب ہم اسی امید سے کہ امام کی شفاعت ہمیں ملے گی, ہم دروازے تک پہنچے امام کے, جب قیامت میں ہم نے باب الصادق کو نوک کیا تو اندر سے آواز آئی آپ تشریف لے جائیں, امام آپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی. کل کو امام تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ مولا آپ نے کب بتایا تھا ہمیں, آپ تک پیغامات تو پہنچ جاتے ہیں, حدیثیں تو آپ سنتی ہیں, پڑھتی ہیں. لہذا آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. مولا کہیں گے تم تک پیغام پہنچ چکا تھا, لہذا جب میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایسے بندے کی شفاعت نہیں کروں گا تو تم نے کیوں نماز کو اہمیت نہیں دی. خلاصہ یہ کہ وہ واقعہ لمبا, میں اس واقعے میں بھی نہیں جانا چاہتا. پھر امام نے اس کو واپس بھیجا کہ جا کے علی ابراہیم جمال سے معذرت خواہی کر کے آیا. وہ اس سے معذرت خواہی کر کے آیا اور اس کے بعد امام نے اس سے ملاقات کی. ابھی یہ شارٹ آپ کو میں نے خلاصہ بتا دیا کہ ہوا کیا تھا, کیونکہ وقت تو ہمارا دوسری چیز کا بھی وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا. خلاصہ یہ کہ نماز کو اہمیت دیں, انتہائی اہم عبادت ہے اور آپ کی زندگی میں انتہائی اہم اثرات رکھتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن نماز, حقیقی نماز, صحیح اور حقیقی نماز, حضور قلب کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز, ایک ایسی نماز کہ جو واقعی نماز کہلانے کے قابل ہو, نماز کی ڈمی نماز نہ ہو, وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر, آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. بہت ساری برائیاں جو انسان کرتا ہے نماز کی وجہ سے انسان اس سے بچ سکتا ہے.